بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کے حقوق کے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب تک 3 حقوق کا تذکرہ ہو گیا۔ پہلا حق عظمت قرآن، دوسرا حق محبت قرآن، تیسرا حق تلاوت قرآن۔ چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن میں غور و فکر کریں، اس کے معانی اور مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ کلام اللہ کا بلکہ ہر کلام کا اصلی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اور اللہ کے کلام کا مقصد یہی ہے کہ اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ لہذا قرآن جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خطاب فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کے کلام کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ان لوگوں کی برائی بیان کی گئی ہے جو قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، یعنی اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں غور و فکر نہ کرنا، تدبر نہ کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہوں۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے اس آیت سے استدلال کر کے فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں تدبر، تفکر، غور و فکر واجب ہے۔ محترم حضرات، قرآن میں غور و فکر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کے مضامین، معانی دل میں اترتے ہیں اور ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ اپنے مسلمان بہنوی اور بہن کو مارنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر بہنوی کو خوب پیٹا، پھر بہن کو بھی مارا۔ جب تھک کر بیٹھ گئے تو خیال ہوا چلو قرآن کو پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ جب بہن سے لے کر قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ پڑھی، عربی تو تھے ہی، شاعر و فصیح، خطیب و بلیغ بھی تھے، تو جب قرآن کو پڑھا تو اس کے معنی کو سمجھا، اس میں غور و فکر کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ چلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے، اب تو خود اپنا سر دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ ہدایت قرآن پاک کے سمجھنے سے حاصل ہوئی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں نقل کیا ہے کہ پہلے یہ امیر کبیر گھرانے کے ایک فرد تھے، خاندانی رئیس تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا سیب کا باغ تھا۔ جس طرح امیر کبیر لوگوں میں آزادی ہوتی ہے، آوارگی ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی آزاد تھے، آوارہ تھے۔ نہ علم سے کوئی تعلق، نہ دین سے کوئی تعلق، پینے پلانے والے اور گانے بجانے والے تھے۔ ایک مرتبہ جب سیب کا موسم آیا تو یہ اپنے اہل و عیال سمیت اپنے باغ ہی میں منتقل ہو گئے تاکہ وہاں سیب بھی کھائیں اور شہر سے باہر ایک تفریح کی فضا ہوگی۔ چنانچہ وہاں جا کر مقیم ہو گئے۔
دوست احباب کا حلقہ بھی بڑا وسیع تھا، اس لیے وہاں پر دوستوں کو بھی بلا لیا۔ رات کو باغ کے اندر گانے بجانے کی محفل جمی اور اس محفل میں پینے پلانے کا دور بھی چلا۔ یہ خود موسیقی کا آلہ بجانے کے بہت ماہر تھے، اعلیٰ درجے کے موسیقار تھے۔ اب ایک طرف پینے پلانے کا دور اور اس کا نشہ، دوسری طرف موسیقی کی تانیں، اسی نشے کے عالم میں ان کو نیند آ گئی، اور وہ ساز اسی حالت میں گود میں پڑا ہوا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ ساز گود میں رکھا ہوا ہے۔ اب اٹھ کر اس کو دوبارہ بجانا شروع کرتے ہیں تو وہ ساز اب بجتا ہی نہیں، اس میں سے آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ چونکہ خود اس کی مرمت کرنے اور درست کرنے کے ماہر بھی تھے، اس لیے اس کے تار درست کر کے مرمت کرنے لگے۔ پھر اس کو بجانے کی کوشش کی مگر وہ بج نہیں رہا تھا۔ دوبارہ اس کے تار وغیرہ درست کیے اور بجانے کی کوشش کی۔ اب بجائے اس میں سے گانے کی آواز نکلنے کے، میوزک کی آواز نکلنے کے، قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آیت یہ تھی: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ قرآن کریم بھی عجیب غریب انداز سے خطاب کرتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے لیے پسیجے۔ اللہ نے جو حق بات اس قرآن کے اندر اتارا ہے اس کے لیے ان کے دلوں میں گداس پیدا ہو۔ کیا اب بھی اس کا وقت نہیں آیا؟ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے قریب ایک درخت پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس پرندے کے منہ سے یہ آواز آ رہی تھی: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ بہرحال اللہ کی طرف سے ایک غیبی لطیفہ تھا، اللہ کو نوازنا منظور تھا۔ بس جس وقت یہ آواز سنی اسی وقت دل پر ایک زبردست چوٹ لگی اور خیال آیا کہ اب تک میں نے اپنی عمر کس کام کے اندر گنوائی ہے۔ فوراً جواب میں فرمایا: بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن، اے میرے پروردگار اب وہ وقت آ گیا، اب میں اپنے ان سارے دھندوں اور مشغلوں کو چھوڑتا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ سارے دھندے چھوڑ کر ہماتن دین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کہاں تو یہ عالم تھا کہ رات کے وقت بھی ساز اور رباط کی محفلیں جمی ہوئی ہیں، پینے پلانے کا مشغلہ ہو رہا ہے۔ کہاں یہ انقلاب آیا کہ سینکڑوں کتابوں کے مؤلف بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج پوری امت مسلمہ کی گردنیں ان کے احسانات سے جھکی ہوئی ہیں۔ اللہ نے آپ کو علم حدیث میں بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ علم حدیث میں بہت بڑے بڑے علماء پر تنقید کی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تنقید سے نہیں بچے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں بچے، بڑے بڑے ائمہ تنقید سے نہیں بچے۔ لیکن کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا جس نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت اور حدیث کے بارے میں ان کی تنقید کی ہو۔ اتنے اونچے درجے کے محدث ہوئے۔ پھر دنیا سے اپنے آپ کو ایسا کاٹا اور ایسے زاہد بن کر دنیا سے رخصت ہوئے کہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ خاندانی رئیس امیر کبیر آدمی تھے، اس لیے حالات میں تبدیلی کے بعد بھی ایک وقت میں ان کے دسترخوان پر 10 15 قسم کے کھانے ہوتے تھے اور کھانے کے وقت بڑا مجمع موجود ہوتا تھا، لیکن سارے مجمع کھانے میں مشغول ہو جاتا تھا، مگر یہ خود روزے سے ہوتے تھے، لوگوں کو بلا بلا کر کھانے کی دعوت دیتے اور ان کی حاجتیں پوری کرتے تھے۔ تو محترم حضرات، یہ ہے قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کا فائدہ۔ مگر یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن فہمی بغیر استاذ کے حاصل نہیں ہوتی، جیسے دنیاوی علوم و فنون بغیر استاد کے حاصل نہیں ہوتے۔ اس لیے خود قرآن کو سمجھنے کے بجائے اس کا جو ماہر ہے اس کو اپنا استاذ بنا لینا چاہیے، ورنہ وہی حال ہوگا جیسے ایک صاحب نے خود بخود قرآن پاک کا ترجمہ دیکھا اور پڑھا اور اس میں ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم راعینا مت کہو، انظرنا کہو۔
اس دن سے انہوں نے قرآن کی آیت سے رائنا کا لفظ ہی نکال دیا اور کہنے لگے کہ اللہ میاں نے تو یہی فرمایا ہے کہ رائنا مت کہو، حالانکہ یہ خاص موقع کی آیت ہے۔ پھر اتنا بھی نہ سوچا کہ اگر قرآن سے اس کو نکال دیا جائے تو پھر دوسرے پڑھنے والوں کو اس حکم کا پتہ کیسا چلے گا۔ غرض خود ہی قرآن میں غور و فکر کرنے کے بجائے کسی باقاعدہ عالم سے، مستند اور معتبر عالم سے اس کو سیکھے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن میں احکام کی آیتیں ہیں، ان میں اجتہاد کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں، بلکہ اس کے لیے متعدد علوم پر مہارت کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن پاک پڑھ کر اس کے عام مضامین سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر خود ہی اپنی عقل سے ان میں اجتہاد نہ کرے۔ یہ تو فقہا کا کام ہے۔ اگر ہر آدمی اجتہاد کرے گا، نہ معلوم کس بات سے کیا نتیجہ نکالے گا اور کیا گڑبڑ کر دے گا۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک گاؤں میں ایک شخص درخت پر چڑھ گیا، مگر چڑھنے کو تو چڑھ گیا، اترنا نہیں جانتا تھا۔ بہت چیخا، چلایا، لوگ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ کس طرح اس کو اتارا جائے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہا میں اس کو اتاروں گا، تم سب رسی لے کر آؤ۔ چنانچہ لوگ رسی لے آئے۔ اس نے رسی کو درخت پر اس آدمی کی طرف پھینکا اور کہا کہ اس کو پکڑ کر اپنی کمر کو باندھ لے۔ یہ شخص نیچے سے زور سے جھٹکا دیا، وہ آدمی تو نیچے آ گیا مگر اس کی روح اوپر چلی گئی، یعنی بیچارہ مر گیا۔ اب لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو اس نے جواب دیا میں نے اس طرح کئی آدمیوں کو کنویں سے نکالا ہے۔ دیکھیے کیا اجتہاد ہے کہ کنویں کے مسئلے پر درخت کو قیاس کیا ہے۔ اسی طرح ہر آدمی احکام کی آیت میں اجتہاد کرے گا، گڑبڑی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ غرض یہ کہ قرآن میں غور و فکر یہ بھی ایک حق ہے، مگر کسی استاذ کی رہنمائی میں ہونی چاہیے۔ مگر آج جدت پسندوں اور ماڈرن اسلام کے داعیوں کا ایک طبقہ پیدا ہوا ہے جو قرآن پاک کی منمانی تشریح، تفسیر اور احکام قرآن میں بے موقع اجتہاد اور استنباط کرتا ہے، تمام علماء سلف و خلف کے خلاف رائے دیتا ہے۔ حیرت ناک بات یہ ہے کہ یہ طبقہ علماء اسلام کو الزام دیتا ہے کہ انہوں نے قرآن و شریعت کو سمجھا نہیں۔ افسوس کہ علماء پر الزام رکھنے والے ان جدید مفسرین اور جدید مجتہدین کی علمی حالت یہ ہے کہ انہیں قرآن پاک صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ان میں سے اکثر تو وہ ہیں جو عربی زبان سے اور شرعی علوم سے بالکل جاہل ہیں، پھر بھی انہیں اجتہاد کا دعویٰ ہے۔ تو غرض یہ کہ بزرگوں اور دوستوں یہ ساری باتیں جہالت کی ہیں، لہٰذا عوام کو چاہیے کہ قرآن پاک کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن مجتہد بننے کی کوشش نہ کریں۔ یہ تو فقہاء کرام کا کام ہے۔ ہاں علماء سے، فقہاء سے پوچھ کر ان کے احکام کو جو قرآن میں آئے ہیں سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور اس میں آئے ہوئے احکام میں اس کے اندر آئے ہوئے باتوں میں غور و فکر کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔